الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في مقام آخر: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے عظمت. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے قابل قدر معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج جمعے کی نماز کی مناسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. جمعے کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت وارد ہوئی ہے. ایک حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. جمعے کے دن ہی ان کو جنت کے اندر داخل فرمایا اور جمعے کے دن ہی ان کو دنیا کے اندر بھیجا. جمعے کے دن ہی میدان محشر قائم ہوگا اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. الغرض، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والا، ایک مومن پانچوں وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں آ کر ادا کرتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمانوں کی اکثریت صرف نماز جمعہ کے اندر مسجد میں حاضر ہوتی ہے. بلکہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے، بلکہ میں نے خود اس بستی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں کہ وہ نماز جمعہ کے اندر بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. نماز جمعہ تو دور کی بات، میں نے ان کو نماز عید کے اندر بھی کبھی نہیں دیکھا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو تمام احکام خداوندی پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج آپ حضرات کے سامنے کوئی اصلاحی بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اصلاحی بیان ہوگا، اس لیے کہ مجھے خود اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت آج مسلمانوں کی
پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ملک ہندوستان کے اندر کیا حالات ہیں اور ان پر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا اسلامی معاشرہ کن برائیوں اور خرافات کی طرف جا رہا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ چند باتیں انہی 3 اشعار کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ہوگی جو 3 اشعار شروع میں آپ کے سامنے پڑھے گئے تھے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات آج کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم اور دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی، اور آج مسلمان ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر دو عالم سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علل اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں اور مسلمانوں کے رہبر اور علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا دل واقع ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گھر چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کی برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے لیے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل میں صلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں اور دوستو، سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان کہ جن سے قیصر و کسریٰ جیسی صفت طاقت حکومتیں لرز جایا کرتی تھی، تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے مگر انہوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو پار کر جایا کرتے تھے، مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل اور کمینی قوم اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے محمد نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، اپنی زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے نبی کا یہ فرمان بھی یاد ہے جب اللہ کے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے، تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑ رہی ہوگی، تیرے امامے تیرے سر پر اچھل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا، وہ خیبر کو پاک کروں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دیا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کیا کرتے تھے، آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کرے، وہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی عزت و عظمت کو پامال کرے؟ کل تک وہ عیسائی کہ جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہ ملتی تھی، جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سوار ہو کر جا رہا تھا تو اس نے اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا۔ کل تک وہ عیسائیت جنہوں نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائیت جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، کل تک وہ عیسائیت جو ہم سے بھیک مانگتی تھی، مسلمانوں کیا ہوا کہ آج عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے مغل بادشاہوں کے قدموں میں رہا کرتے تھے، آج وہ بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج ان کی اولادیں بھی ہم سے شیر ہو گئی، آج ان کی نسلیں بھی ہم سے شیر ہو گئی۔ تو صحیح ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم ہے، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟
مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ فوجوں کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تعلیم کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے، تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اسلامی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور اتنا مال و دولت اور ساز و سامان مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1.30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آج اگر ہم دنیا کو جغرافیائی نظر سے دیکھیں تو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر ہے جو مسلم ممالک سے پروئی ہوئی ہے۔ بیچ میں صرف 2 غیر مسلم طاقتیں ہیں، اگر ان کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پوری دنیا اسلامی زنجیر میں جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ خطہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے جو مختلف ساز و سامان اور مختلف وسائل کے اعتبار سے مالا مال ہے، اور وہ حصے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مال و دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے پیٹرول جیسی سیال چیز جس کو بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو فراوانی عطا کی ہے، اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو فراوانی عطا کی ہے، اور زمین کے وہ حصے بھی مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں جو موسم کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے اور رات اور دن کے بدلنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ متداول اور متوسط ہے۔ اس لیے یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ اسلامی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور اتنے وسائل اور ساز و سامان مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھے جتنے آج ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو، آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو دل بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو، آخر کیوں ظلم و ستم کا شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہمارے ساتھ نہیں، کہ اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے نہیں نوازا، کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، کہ قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں۔ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نے ہی حضرت ابو بکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جری، حضرت عثمان جیسے پاک باز، حضرت علی جیسے بہادر، حضرت ایوب جیسے صبر کرنے والے، خالد بن ولید جیسے جنگجو، صلاح الدین ایوبی جیسے بیت المقدس کو فتح کرنے والے، محمد بن قاسم جیسے فاتح سندھ، اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے۔ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہے، تو یہ بات آپ حضرات کے سامنے کھل کر آئے گی کہ یہ تمام آفات، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام ظلم و ستم جو آج ہم پر ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اتحاد و اتفاق کی بجائے آپس میں اختلاف اور انتشار کو جنم دیا، شیطان سے ظاہر میں نفرت کی مگر اندر اندر دوستی برقرار رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کیا مگر نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دیا، ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، جہنم سے ہمیشہ ڈرتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کرتے جو کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ شاعری نے کہا ہے، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ظلم و ستم کی زندگی جی رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی اور دوستو، ذرا یاد کرو اس زمانے کو جب اسلامی پرچم بلندیوں پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جب بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں ہم سے ڈر جایا کرتی تھی، یاد کرو اس زمانے کو جب دشمنان اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرز جایا کرتے تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر پریشان ہو جایا کرتی تھی کون سی جگہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، دیکھا پرکھ پرکھ کر آخر نظر پڑا یہ، گر نقد تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے، فرد ہم جہاں بھی گئے کامیابی نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے جدھر بھی رخ کیا تو ہم نے فتح حاصل کی۔ میرے مسلمان بھائی اور دوستو، ذرا غور تو کرو کہ ان مسلمانوں میں وہ کون سی ایٹمی طاقت تھی جس سے ساری دنیا پر ان کا قبضہ تھا، ان کے پاس وہ کون سا ہتھیار تھا کہ پوری کائنات ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ یہی مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، آپسی اخوت و بھائی چارگی اور آپسی میل جول۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے تھے ایمان کی روشنی سے، قرآن کی طاقت سے، اسی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت اور عزت عطا فرمائی تھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کب تک تم اس طرح بے چین ہو کر زندگی گزارو گے؟ کب تک تم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تمہارے بچے یتیم اور تمہاری بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ کیا مصر، کیا شام اور فلسطین اور ملک ہندوستان کے اندر بھاگل پور، بنارس، دہلی، گجرات اور کشمیر کی قتل و غارت گری کے واقعات میں تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے الگ ہو گئی، کتنی عزت و ناموس پہ حملے ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا، کتنے بزرگوں کو سلاخوں کے پیچھے جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک انگریزی مورخ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک کہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے دردناک سال ہے۔ ان سالوں کے اندر 14,000 علماء کو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ انگریز نے دہلی کی شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کا پھندا لٹکا کر 100 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسی دی۔ 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھال میں بند کر کے ان کو جلتے ہوئے تندور پہ ڈال دیا گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ عجیب موقع تھا کہ میں دہلی کے اندر ایک خیمے میں گیا، 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا۔ پھر 40 علماء کو لایا گیا اور انگریز نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر تم نے نہیں کہا تو انہی 40 علماء کی طرح تمہیں بھی جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور یہ 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، لیکن کسی نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ جو آج ہم ٹوپی لگائے ہوئے
سکون کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ انہی مسلمانوں کی، انہی بزرگوں کی اور انہی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر ہم اب بھی غفلت کی نیند میں مست رہے تو ہم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، ہمارے ایک ایک نشان کو مٹا دیا جائے گا، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ہم بہت سوچ چکے ہیں، اس وقت پوری امت سسک رہی ہے، اگر ہم نے اب بھی اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو جان لو کہ ہم بھی عذاب الہی کے اندر پھنس جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ حالات ہے جو پوری دنیا اور خاص طور پر ملک ہندوستان کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے اسلامی معاشرے پر نظر ڈالیں، پورے اسلامی معاشرے کو رہنے دیجئے، میں اگر صرف اپنے اس بستی کے اسلامی معاشرے کی بات کروں تو نہ جانے طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی رسومات آج ہمارے اس بستی کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر ایک مختلف برائیوں میں مبتلا ہے۔ مجھے اس بستی میں تقریباً 14 سال ہو گئے، اس بستی کو قریب سے دیکھا ہے، یہاں کے لوگوں کو، بچوں کو قریب سے دیکھا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا برائیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پورے اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان برائیوں میں سے جو سب سے بڑی برائیاں ہیں، شراب نوشی، سٹے بازی، سودی لین دین، نمازوں اور دینی کاموں سے غفلت، بے حیائی و بے پردگی، بدعات، رسومات، اختلاف اور نفرت، مخلوط ملازمت اور مخلوط تعلیم، یعنی لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ نوکری کرنا اور لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے اور خاص طور پر ہماری اس بستی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ پورے ملک کے اندر پھیل رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کرونا وائرس کی طرح وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے تو بے جان نہیں ہوگا۔ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ، یعنی آج جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کفر اپنا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان مسلمان بچیاں ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے شادی کر کے اسلام چھوڑ کر کفر کو اپنا رہی ہے، یہ اس وقت کا سب سے سنگین اور خطرناک فتنہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اور ایک نیوز کے مطابق 2018، 2019 اور 2020 ان 3 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنا اسلام دھرم چھوڑ چکی ہیں، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو نیوز کے مطابق ہمارے سامنے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں نہ آپ کے علم میں ہیں۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لڑکیاں جو ہندوؤں سے شادی کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی محبت کو پا رہی ہے، وہ سکون کی زندگی جی رہی ہے، ان کے سامنے یہ واقعہ پوری حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ BBC ایک نیوز چینل ہے، اس نے ایک لڑکی کا انٹرویو شائع کیا۔ اس لڑکی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے ایک راجپوت گھرانے کے لڑکے سے محبت تھی، وہ میرا ہم کلاس تھا، میری کلاس میں ہی پڑھتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے والدین کی رضامندی کے خلاف جا کر اس سے شادی کر لی۔ 3 دن شادی کو ہو گئے، نہ تو اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور نہ ہی مجھے کسی پوجا پاٹ کے لیے کہا، لیکن جب 4تھا دن آیا تو میرا شوہر اپنے کچھ نوجوان رشتہ داروں کو میرے روم میں لے کر آیا اور ان سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی، اور میرا شوہر سامنے بیٹھ کر دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے مدد کی بھیک مانگی، میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہنستا رہا اور دیکھتا رہا، اور سب نے میرے ساتھ منہ کالا کیا۔ جب سب میرے ساتھ منہ کالا کر چکے تو سب کے سامنے میرے شوہر نے میرے ساتھ منہ کالا کیا اور مجھے ادمری حالت میں کوڑے کے ڈبے کے پاس چھوڑ دیا۔ کئی دن تک میرا خون بہتا رہا، پھر کسی طرح میری جان بچی۔ اس لڑکی نے انٹرویو میں مسلم لڑکیوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے دین اسلام سے محبت کرے، اپنے والدین کے فیصلے کا احترام کرے، اپنے والدین کے فیصلے کا احترام کرے،
اور جہاں وہ چاہیں اسلامی معاشرے کے اندر اپنی شادیاں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔